گرین لینڈ بھی انٹارکٹیکا کی طرح ایک ایسا خطہ ہے جو اپنے اندر بہت ہی راز چھپائے بیٹھا ہے۔ گرین لینڈ کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کے نالج میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ فیکٹ نمبر 1، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو کوئی براعظم نہیں ہے، جس کا رقبہ 2.166 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ بہت بڑا سائز اسے ٹیکساس کے سائز سے 3 گنا زیادہ بڑا بناتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے سخت آرکٹک ماحول کی وجہ سے کم آبادی والا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، اب بات کرتے ہیں آبادی کے بارے میں۔ گرین لینڈ کی آبادی تقریباً 56,000 افراد پر مشتمل ہے، جو اسے کرۂ ارض پر سب سے کم گنجان آباد خطوں میں سے ایک بناتی ہے۔ زیادہ تر باشندے چھوٹے شہروں اور بستیوں میں برف سے پاک فجور لائن والے ساحل کے ساتھ رہتے ہیں، جن کی اکثریت گرین لینڈ کے کیپٹل نوک شہر میں رہتے ہیں، نوک شہر میں مرکوز ہے۔ فیکٹ نمبر 3، خود مختار علاقہ۔ گرین لینڈ کنگڈم آف ڈنمارک کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے۔ 1979 میں اسے ہوم راج دیا گیا تھا اور 2009 میں اس نے خود حکومتی ایکٹ کے ساتھ مزید خود کو مختار کر دیا۔ جبکہ گرین لینڈ اپنے گھریلو معاملات کا انتظام خود کرتے ہیں، ڈنمارک خارجہ پالیسی اور دفاع کی نگرانی کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، آب و ہوا اور برف کا احاطہ۔ گرین لینڈ کا تقریباً 80% حصہ گرین لینڈ آئس شیٹ سے ڈھکا ہوا ہے، جو 1.71 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ برف کی چادر زمین کے آب و ہوا کے نظام کا ایک اہم جزء ہے جو سمندر کی سطح اور عالمی درجہ حرارت کو متاثر کرتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، کیپٹل سٹی۔ نوک گرین لینڈ کا دارالحکومت ہے، جو تقریباً 18,000 افراد کی آبادی والا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ جزیرے کے سیاحتی، ثقافتی اور اقتصادی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، مقامی لوگ۔ گرین لینڈ کی اکثریتی آبادی انوائٹڈ ہے۔ یہ تھیول ثقافت کی اولاد ہے جو تقریباً 1000 سال قبل الاسکا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ انوائٹڈ کلچر کا ماحول سے گہرا تعلق ہے۔ شکار، ماہی گیری اور دستکاری کی روایت ان کے طرز زندگی میں مرکز حیثیت رکھتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، آرکٹک وائلڈ لائف۔ گرین لینڈ کا منفرد آرکٹک ماحولیاتی نظام جنگلی حیات کی متنوع رینج کا گھر ہے، بشمول پولر بیئر جو آرکٹک کی علامت ہے، نیز آرکٹک لومڑی، قطبی ہرن، کستوری بیل اور سمندری جانور جیسے سیل اور ویل کی مختلف اقسام۔ فیکٹ نمبر 8، ناردرن لائٹس۔ گرین لینڈ اپنے طویل بلند اور کم سے کم روشنی کی آلودگی کی وجہ سے ناردرن لائٹس کے بہترین نظارہ پیش کرتے ہیں، جو کہ ستمبر کے آخر سے اپریل کے اوائل تک نظر آتے ہیں، جو رات کے آسمان پر سبز، گلابی اور جامنی رنگ کی روشنیوں کی شاندار ڈسپلے فراہم کرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، وائکنگ ہسٹری۔ ایرک دی ریڈ کی قیادت میں نارس کی آباد کار 10ویں صدی کے آس پاس گرین لینڈ پہنچے اور کالونیاں قائم کیں جو کئی صدیوں تک قائم رہیں۔ کیسیارسک کے قریب بریٹا ہلٹ جیسی سائٹس وائکنگ کی زندگی اور ماحول کے ساتھ ان کے تعامل کے بارے میں آثار قدیمہ کی بصیرت پیش کرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، جغرافیائی سیاسی اہمیت۔ شمالی امریکہ اور یورپ کے درمیان گرین لینڈ کا اسٹریٹجک مقام اور اس کی وسیع غیر استعمال شدہ قدرتی وسائل بشمول ممکنہ تیل، گیس اور معدنیات نے عالمی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس جغرافیائی سیاسی اہمیت نے بین الاقوامی توجہ اور سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ فیکٹ نمبر 11، تھیول ایئر بیس۔ گرین لینڈ کے شمال مغرب میں واقع تھیول ایئر بیس ریاستہائے متحدہ کا شمالی ترین فوجی تنصیب ہے۔ 1951 میں قائم کیا، یہ امریکی میزائل دفاعی نظام اور آرکٹک نگرانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو گرین لینڈ کی اسٹریٹجک فوجی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، اب بات کرتے ہیں گرین لینڈ کی زبانوں کے بارے میں۔ گرین لینڈ میں گرین لینڈک سرکاری زبان ہے اور اسے آبادی کی اکثریت بولتی ہے۔ ڈینش بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر حکومت اور تعلیم میں۔ گرین لینڈک ایک پولی سینتھیٹک زبان ہے، مطلب اس میں کئی الفاظ اکثر الفاظوں کو مورفیمز کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، معاشی سرگرمیاں۔ گرین لینڈ کی معیشت بنیادی طور پر ماہی گیری پر مبنی ہے، خاص طور پر جھینگے اور ہیلی بیٹ جو اہم برآمدات ہیں۔
جزیرے کی قدرتی خوبصورتی اور منفرد ثقافت میں دلچسپی کی باعث سیاحت بھی بڑھ رہی ہے۔ مزید برآں کان کنی اور توانائی کی ترقی کے امکانات ہیں۔ فیکٹ نمبر 14، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات۔ گرین لینڈ موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے آگے ہے۔ اس کی برف کی چادر تیز رفتاری سے پگھل رہی ہے۔ یہ پگھلنے سے عالمی سطح پر سطح سمندر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ مقامی ماحولیاتی نظام اور کمیونٹیز کو متاثر کرتی ہے، جسے گرین لینڈ آب و ہوا کی تحقیق کے لیے ایک اہم علاقہ ہے۔ لاسٹ فیکٹ نمبر 15، ثقافتی تہوار۔ گرین لینڈ کی ثقافت، روایات اور تہواروں سے مالا مال ہے، جیسے کہ 21 جون کو قومی دن جو گرین لینڈ کی ورثے اور سال کا طویل ترین دن مناتا ہے۔ دیگر قابل ذکر واقعات میں آرکٹک سرمائی، کھیل اور مختلف مقامی تہوار شامل ہیں جو روایتی موسیقی، رقص اور کھیلوں کی نمائش کرتے ہیں۔ یہ حقائق اجتماعی طور پر گرین لینڈ کی دنیا میں منفرد حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کی وسیع برفیلی مناظر اور بھرپور ثقافتی ورثے سے لے کر اس کی اہم جیو پولیٹیکل اور مالیاتی کردار تک۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔